بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پہرا نیوز اور آپ سے مخاطب ہیں کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحبزادہ ہادی عبد المنان۔ ناظرین، پاکستان نے اور پاکستان کی افواج نے دہشت گردی کا سر کچل کے رکھ دیا تھا اور دہشت گردی کو کچلنے کی اس جد و جہد میں 70,000 سے زائد جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، جانیں قربان کی۔ 70,000 سے زائد جانوں کی قربانی کے بعد یہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ مگر ناظرین، اب اسے کیا کہیں، بدقسمتی کہیں یا کیا کہیں کہ 3.5 سال تک حکومت میں رہنے والی پارٹی نے 3.5 سال تک جو گزشتہ حکومت عمران خان کی رہی، اس نے تحریک طالبان پاکستان کو واپس قبائلی علاقوں میں آنے کی اجازت دے دی۔ وہ یہاں سے جا کر افغانستان میں پناہ گزین تھے، تو عمران خان کی حکومت نے انہیں واپس پاکستان میں آنے کی اجازت دے دی۔ اب انہوں نے واپس آ کر اپنے انہی پرانے ٹھکانوں پر اپنے قبضہ کیا اور پرانے ٹھکانوں پر قدم جمائے، اور انہی پرانے ٹھکانوں پر قدم جما کر انہوں نے پھر سے دہشت گردی کی وارداتوں کا آغاز کر دیا۔ ناظرین، طالبان تحریک نے تو دہشت گردی کی وارداتوں کا آغاز کر ہی دیا تھا، اس پر جلتی پر تیل کا کام سوشل میڈیا کے کچھ ایسے لوگوں نے کیا جن میں سے زیادہ تر لوگ پاکستان میں نہیں تھے، پاکستان سے باہر بیٹھ کر، جن کو کچھ پتہ نہیں کہ یہاں کیا صورتحال ہے اور ملک کے لیے کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی بات ٹھیک نہیں ہے، کون سی بات ملک کو فائدہ دے گی اور کون سی بات ملک کے لیے نقصان دہ ہوگی، وہ اپنی سی کرتے گئے اور انہوں نے حکومت ہی کے خلاف نہیں بلکہ فوج کے خلاف بھی پروپیگنڈا مہم کا آغاز کر دیا۔ اور یہ پروپیگنڈا فوج کے خلاف وہ اس سے پہلے بھی کر رہے تھے، مگر جب دہشت گردی کی وارداتوں میں شدت آئی تو سوشل میڈیا کے انہیں کیا کہنا چاہیے کہ انہیں کیا کہیں، احمق کہیں، پاگل کہیں یا کیا کہیں، کہ جنہوں نے اس فوج کے بارے میں اور اس فوج کے چیف کے بارے میں جو اپنی جانوں کو تلیوں پر رکھ کر ملک کی حفاظت کرتے ہیں، جن کی موجودگی کی وجہ سے ہم لوگ اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو دشمن ملک ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی ملک کیا ایسا ہے کہ جس کی
فوج نہ ہو اور فوج جس کی حفاظت نہ کرتی ہو اپنے عوام کی، اپنے لوگوں کی، اپنے ملک کی، جب فوج حفاظت کرتی ہے تو اس ملک کے لوگ سکون اور امن کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں اور اپنے سارے معمولات اطمینان کی کیفیت کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اب یہ دیکھیے کہ جیسے پروپیگنڈا کرنے والے چند تخریب کار عناصر، ہم انہیں بھی تخریب کار ہی کہیں گے، جب فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں کہ فوج کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں، کون سا عہد تھا جب فوج کی ضرورت نہ تھی؟ اب یہ بتائیے کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی ملک میں یا ہمارے ہی ملک میں فوج نہ ہو تو دشمن ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر پہلے سرحدوں کو پائمال کرتا ہوا داخل ہوگا، بے شک، اور سرحدوں کو پائمال کرتا ہوا داخل ہو کر ہمارے گھروں کے دروازوں کو پار کر کے ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کی عزتوں کو بھی پامال کرے گا۔ کیا دشمن ایسا نہیں کرے گا؟ بے شک، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب بھی کسی کوئی ملک دوسرا ملک فتح کرتا ہے، کوئی فوج دوسرے ملک کی فوج کو شکست دیتی ہے اور پھر وہ کیا کرتی ہے؟ اینٹ سے اینٹ بجا دیتی ہے، گھروں کو مسمار کر دیتی ہے اور لوگوں کی عزتوں کو پائمال کرتی ہے۔ مگر ان سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کا تو یہ موقف ہے کہ فوج ہونی نہیں چاہیے۔ تو جب فوج ہوگی ہی نہیں تو ملک کی حفاظت کون کرے گا؟ فلسطین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ہاں بالکل۔ اب دیکھیے کیا غزہ میں کیا دشمن نے کیا ہے۔ بالکل، تو اس لیے اچھا، اب اس موقع پر پرسوں کی بات ہے، پرسوں بدھ کے روز، آج وہ ہے بدھ کے روز، جی، نیشنل اسٹوڈنٹس کنونشن تھا، جی بالکل، اس سے یوتھ کنونشن، یوتھ کنونشن، جی، نیشنل یوتھ کنونشن سے پرسوں بدھ کے روز آرمی چیف نے خطاب کیا اور انہوں نے سوشل میڈیا کا جو یہ منفی کردار ہے اس کو بھی وہ زیر بحث لائے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، بالکل، پاکستان نہیں تو ہم بھی نہیں۔ تو پاکستان ہے اگر تو انہوں نے تو یہ کہا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم بھی نہیں۔ بے شک، مگر ہم آگے اس میں تھوڑا اضافہ یہ کرتے ہیں، پاکستان اس فوج کی وجہ سے ہی ہے۔ بے شک، اگر فوج نہ ہو تو پاکستان کا محفوظ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اچھا، یہ جو کنونشن تھا اس کے میوان خصوصی پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب تھے، انوار الحق کاکڑ صاحب تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ طلباء جو ہیں، نوجوان جو ہیں وہ پاکستان کے 65% ہیں، بے شک، اور جو بھرپور توانائی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے دہشت گردی اور اس طرح کی منفی کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نوجوانوں کو اپنا کردار
بھرپور طور پر ادا کرنا چاہیے، اور میں نوجوانوں کے بغیر اس جنگ کو فتح کرنا آسان نہیں، اور جو فتح حاصل ہوئی وہ بھی نوجوانوں کی کے اشتراک کی وجہ سے ہوئی، اور آئندہ بھی نوجوانوں کے اشتراک کی ضرورت رہے گی۔ اس لیے نوجوانوں سے ہماری بھی یہ درخواست ہے کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی اس بات کو پیش نظر رکھیں اور اپنا بھرپور کردار اس طرح کے منفی رویوں کے خلاف اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ کچھ سوشل میڈیا پہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ٹویٹس اور لوگوں کے اس طرح کے پروپیگنڈے کو دیکھ کر ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس موضوع پر بات کی جائے، اور اس منفی رویے کا راستہ روکنے کے لیے، اس افریت کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، اس منفی ساری کارکردگی، اس سارے اس کردار کو ملک سے مٹانے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک کا ہر فرد اس سلسلے میں اپنا ضروری رول ادا کرے۔ ناظرین، یہ وزیر اعظم نے بھی یہ کہا کہ حکومت تو اپنا رول ادا کرتی ہے، مگر عوام کے رول کی بھی سخت ضرورت ہے، اور آرمی چیف نے یہ فرمایا کہ نوجوانوں کا جو کردار ہے اس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اس لیے نوجوان اس منفی پروپیگنڈے کو اور منفی رول کو اور منفی اس کارکردگی کو اور اس دہشت گردی اور اس منفی پروپیگنڈے کے افریت کو مٹانے کے لیے ہر شخص کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کے عوام کی حکومت اور فوج کو ضرورت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام کو، جہاں عوام کی ضرورت حکومت کو ہے، وہاں عوام کو بھی یہ ضرورت ہے کہ عوام اور حکومت اور فوج مل کر اس افریت کا سر کچلے۔ ناظرین، ہمارے چینل کا نام پہرا نیوز ہے۔ فوج سرحدوں پر پہرا دیتی ہے، تو ہم ملک کے اندر ہر غیر اسلامی اور ہر اس کردار کو اور اس پروپیگنڈے پر ہم پہرا دیتے رہیں گے جو ملک کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت لیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے آرمی چیف اور وزیر اعظم کی تقاریر پرسوں والے ان کے کنونشن میں، جو یوتھ کنونشن سے، نیشنل یوتھ کنونشن سے انہوں نے خطاب کیا، نہیں سنی تو ریکارڈ وہ ظاہر ہے کہ ریکارڈ ہوئی ہوگی، تو وہ آپ کے موبائل پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ضرور سنیے، اور جیسا انہوں نے کہا ہے اس کو یہ سمجھیے کہ لفظ اہمیت کے قابل ہے، اس لیے وہ سن کر جیسا انہوں نے فرمایا اس کے مطابق اپنا رول ادا کیجیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت لیتے ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے،
اور اگر ہماری باتیں آپ کو ٹھیک لگی ہیں، صحیح لگی ہیں، پسند آئی ہیں تو انہیں لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، اور ناظرین اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری بات کو آپ کس طرح سے لے رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔